ارے کہاں سے تم اتنی بابرکت محفل میں طاہر القادری کو لے آئے؟ جی اصل میں ہم اس آدمی کو سنی نہیں مانتے. سیدھی بات بتا دیں، تقریر کتنی لچھے دار کرے، کتنی ہی شاندار کرے. گاندھی بھی تحریک میں قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا. لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھا آپ نے کتنا شاندار آدمی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے. تو مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی تمہیں قرآن سے اتنی محبت ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ ترجمہ تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ لوگ تو اس کو ممبر رسول پر لے آئے، گاندھی کو بٹھا دیا. اللہ اکبر. بلکہ یہ تک کہا معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا. معاذ اللہ. وہ قرآن کی آیتیں وہ پڑھا کرتا تھا. اب میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، بہت لمبی گفتگو ہے. وہ کہتا ہے شیعہ سنی کوئی اختلاف ہی نہیں، بلکہ ایک مجمع میں ہاتھ اٹھایا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی اور سب تم لوگ ایک ہو. بلکہ ویڈیو اس کی اس طرح ہاتھ اٹھاتا، تم لوگ سب ایک ہو شیعہ سنی، تمہیں جو دو کرنے آئے اس کے دو کر دو. یہ اس کی ویڈیو میں موجود. اور اس کے بعد آپ آئیے، اپنے ادارے میں اس نے 25 دسمبر کو عیسائیوں کی عید منائی. کیا بولتے ہیں صاحب اس کو؟ کرسمس. کیک کاٹا، ٹھیک. اور باضابطہ کیک کاٹنے میں جو عیسائی اپنا ایک نغمہ گاتے ہیں کرسمس کا، ڈھول طبلہ سارنگی پر وہ نغمہ بھی ہوا اور وہ کاٹے گئے. اب بعض لوگ جو سیدھے کہتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا اگر دن منایا جائے تو اس میں کیا ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، کوئی حرج نہیں بات عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانا. لیکن اس طرف عوام کی توجہ نہیں ہوتی. ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دن منائیں تو یہ جائز. مثلا بخاری شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئے تو صحابہ نے حضور سے کہا حضور یہاں کے یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. فرما کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عاشورہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی. حضور نے فرما سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا دن منانا ہے تو ہم دن منائیں موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ ہمارے نبی ہم بھی دن منائیں موسیٰ علیہ السلام. پھر کسی نے کہا کہ حضور اگر فرما تم بھی روزہ رکھو، تو بازو نے کہا کہ اس میں تو مماثلت ہو جائے گی کہ ہم بھی روزہ رکھ وہ بھی روزہ رکھ. حضور علیہ السلام نے فرما تم اس کے خلاف کرو. کیسے خلاف کرے؟ فرما تم 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی روزہ رکھو. دن منانا کا ثبوت بھی اس سے ملتا، اور نبی کا دن منانا یہ جائز ہے. سلام یوم ولیدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیا. قرآن کی آیت. سلامتی ہو اس ساتھ پر جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس میں ان کی بعثت ہوئی اور جس میں ان کی وفات ہوگی. اس پر اللہ تعالیٰ نے تینوں مرحلے پر سلام ارشاد فرمایا. بہت اچھی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دن. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر منائیں عیسیٰ علیہ السلام کا دن تو اللہ کے نبی اللہ کے بندے کا دن منائیں. اور تمام عیسائی جو یہ دن مناتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا پیدا ہو معاذ اللہ. ان کا مذہب یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاملہ ہوئیں اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 3 خدا ان کی خدائی تینوں میں بٹ گئی. عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے، حضرت مریم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیگم، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، 3 خدا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بطور اللہ کا بیٹا منانا اور اس تقریب میں کسی مسلمان کا شریک ہونا یہ کیا ہے؟ سمجھے؟ یہ پورے 5 اخبار کے تراشے میرے پاس موجود ہیں. پھر اس کے بعد آئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو کرسمس ہے یہ بھی میلاد النبی کی طریقے سے، اس کو میلاد النبی قرار دیا. ایک بات. دوسری چیز کیا ہے؟ کہتا ہے میری جو مسجد ہے لاہور میں منہاج القرآن، یہ عیسائیوں کے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے کہ اپنے عقیدے اپنے مذہب کے مطابق میری مسجد میں آن کر وہ عبادت کر سکتے. اب عیسائیوں کی عبادت کیا ہوگی بھائی؟ وہ تو سارے طبع سارنگی لے کر آ جائیں، ایک آدمی لکڑی ہلائے گا اور سارے جناب ساز بجائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم نے ایک ذہن میں نقشہ بنایا، یہ لوگ اتوار کا دن ہوگا، سب اپنی عبادت مصروف ہوں گے. ہمارا مؤذن آئے گا، بھئی ہماری تو اذان کا وقت ہو گیا. ان کا نہیں، ابھی آپ صبر کریں کہ طاہر القادری صاحب نے کہا ہم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں. ہماری عبادت ختم ہوگی 2:30 بجے، پھر 3 بجے اب اذان کہیے گا کہ اپنی نماز کو ہم موقوف کر دیں. یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو اسلام سے دور کرنے والی اور گویا ایک مسلمانوں کے پیشے میں کلنک کا ٹیکا. گزشتہ ربیع الاول میں اس کی میرے پاس ایک ویڈیو کی کلپ، میں بغیر ثبوت کی بات نہیں کرتا الحمدللہ. جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ سب کتاب و سنت میں آپ کو بتاؤں گا. کسی کو اگر ضرورت پڑے میں وقت بچانے کے لیے ان کے حوالے میں نہیں لیتا.
اس میں کیا ہوا کہ گزشتہ میلاد النبی میں ایکسپریس نیوز جو ہے اس سے یہ خبر نشر ہوئی اور پورا اس نے اس کی ویڈیو دکھائی. طاہر القادری صاحبزادے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں، سبحان اللہ، ایک گرجے میں انہوں نے گویا میلاد النبی کا جلسہ کیا ایک گرجے میں. یہ جو ہم پیچھے بینر لگا رہے ہیں نا، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ بائیں جانب گرجے کا فوٹو تھا اور دہنی جانب گنبد خدا کا فوٹو تھا. اور جب یہ تقریب شروع ہوئی تو اس میں قرآن کی تلاوت بھی کی گئی اور انجیل کی تلاوت بھی کی گئی، جبکہ حدیث صحیح ستہ میں موجود کہ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ انجیل کا مطالعہ فرما رہے تھے یا توریت کا مطالعہ کر رہے. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. کسی راوی نے کہا عمر حضور کے چہرے کو تو دیکھ. جب انہوں نے دیکھا تو حضور کے چہرے پر غضب کیا تھا. حضور علیہ السلام فرمایا عمر اس زمانے میں عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہوتے سوائے میری اتباع کے چارہ نہیں ہوتا. لہذا آج بغیر ضرورت کے نہ انجیل کی تلاوت کی جائے نہ زبور کی تلاوت کی جائے. ایک تو یہ کہ اصل میں وہ انجیل اور زبور ہے نہیں، بے شمار اس میں ترمیم ہو گئی. لیکن ہاں کوئی عالم دین موقف ہے کسی کو جواب دینے کے لیے، عیسائیوں سے مناظرے کے لیے اگر ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو اس میں مناظر کے لیے اس میں اجازت ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے اس کے لیے کوئی اجازت نہیں. تو اس طریقے سے آدمی اگر اپنے مذہب اور مسلک نکل جائے اور کیا ہے انٹرنیشنل آدمی بن جائے. شاید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ عیسائی مسلمان ہو جائیں. کتنے مسلمان بنا دیا یہودیوں کے ساتھ میں رواداری کر کے، آپ نے کتنے یہودیوں کو مسلمان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمائے تو تمہارے دشمن، ان سے تمہیں بچا جائے. اور ہم ایک ہوں، جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں یہ سب کو ایک ہونا چاہیے، تو قرآن مجید کے آیت مقدسہ کے خلاف. اب دیکھیں میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ طیبوں کو خبیثوں سے جدا نہ کر دے. تو اللہ کا پروگرام تو یہ، وہ تو خبیثوں کو طیبوں سے جدا کرنا چاہتا. ہم کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں، ہندو بھی ایک ہو جائیں، عیسائی بھی ایک ہو جائیں، یہودی بھی ایک ہو جائیں، مسلمان بھی ایک ہو جائیں. یہ فطرت کے